بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ 313 یعنی بدر والوں میں بھی شامل ہیں، 10 یعنی عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، 4 یعنی خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، 1 یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں رفیق ہونے کا شرف پانے میں بھی شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو آپ نے فوراً اسے قبول کیا۔ اس طرح سابقین اور اولین میں بھی شامل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اسلامی نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کو معراج کا واقعہ بتایا تو قریش نے اس کی تکذیب کی، جبکہ ابو بکر نے تصدیق کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کریں گے، کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا، تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ کا لقب عتیق ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لشکر ذات السلاسل کا امیر مقرر کیا۔ وہ کہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ میں نے پوچھا، مردوں میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے باپ۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3885۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف آپ رضی اللہ عنہ کی دعوت و ترغیب پر اسلام لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی آپ ہی نے خرید کر آزاد کرایا۔ ہجرت کے سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار ثور پر پہنچے تو ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر رکنے کے لیے کہا اور خود غار میں داخل ہو گئے۔ اپنے کپڑے جو خود پہنے ہوئے تھے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، غار کو صاف کیا اور جو سوراخ تھے انہیں بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں عرض کی کہ حضور اندر تشریف لے آئیں۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ ابو بکر صدیق جس سوراخ پر ایڑی رکھی تھی اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے بار بار کاٹنا شروع کیا، مگر صدیق اکبر نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو اور ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ لیکن جب آنسوؤں کے چند قطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو سارا درد دور ہو گیا۔ قرآن کریم کی کئی آیات اور احادیث آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہیں جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جال و مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 467۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟ ابو بکر صدیق نے کہا، میں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کسی شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی آدمی میں یہ سب اوصاف اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6182۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3672۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جو تھا لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ بدر سے لے کر فتح مکہ اور بعد کے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے امت کو سنبھالا، مسائل کو حل کیا، فتنوں کا قلعہ کما کیا، منکرین زکوٰۃ اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف اعلان جنگ کیا، کئی لشکر جہاد کے لیے بھیجے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے تقریباً 2 سالہ دور میں بہت ساری اسلامی فتوحات ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ گنبد خضرا میں بنی۔